بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبر کے اس ماحول میں, جبر کے اس موسم میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے روز ہی ایک تازہ ہوا کا جھونکا پاکستان کے شہریوں کو ملتا ہے اور لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بڑھتا ہے. اور آج اسی سلسلے میں ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو الیکشن ٹریبیونل کے طور پر کام کر رہے ہیں, جو الیکشن پیٹیشنز ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کسی امیدوار کا نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ جو بھی آپ کے شکایات ہیں, تفوضات ہیں, معاملات ہیں ہارنے والے امیدوار کے, وہ پھر الیکشن ٹریبیونل میں جائے گا. تو الیکشن ٹریبیونل میں اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں دو ججز, جسٹس امیر بھٹی, چابی والے کھلونے جو تھے امیر بھٹی صاحب, وہ جو دو ججز کے نام دے گئے تھے الیکشن کمیشن صرف انہی سے فیصلے کروانا چاہتا ہے. جو ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, انہوں نے جو نام دیے ہیں ان کو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. تو یہاں پہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں, زبردست جج ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ عدالتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو جعلی مینڈیٹ ہے, ان حکومتوں کے پاؤں تلے جو قالین ہے وہ قالین کھینچی جائے, کیونکہ عدالتوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ ججز کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ جعلی ہے اور ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے. نون لیگ والوں سے جب ہم آف کیمرہ بات کرتے ہیں تو نون لیگ والے میں آف کیمرہ یہ بات کہتے ہیں یار ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے, ہمیں تو ہماری مجبوری ہے, ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں, ہمیں کرنی پڑتی ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مطلب کس طرح کے لوگ ہیں. کوئی ان کی عزت نفس نہیں ہے, کوئی ان کے اندر غیرت نہیں ہے, کوئی ان کے اندر تھوڑی سی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ریزسٹ کریں اور کہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی. جو آپ ہمیں آف کیمرہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوراً کرتے ہیں, وہ آپ کہیں انکار بھی کر دیا کریں. تو مطلب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ اب یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی جسم فروش جو ہے وہ پیسے لے کے اپنا جسم بیچے اور بعد میں شکایت کرے کہ جی میں تو میری تو مجبوری تھی. بھائی مجبوری آپ کی بیسک, آپ نے کیا ہی غلط کہ آپ نے پیسے لے کے اپنے جسم کسی کے حوالے کر دیا, تو یہ آپ کی بیسک غلطی ہی آپ کی ہے. نہ آپ نے پیسے لینے تھے, نہ آپ نے جسم کسی کے حوالے کرنا تھا. تو اب آپ نہیں شکوہ کر سکتے کہ اس کو الزام نہیں دے سکتے جس کو آپ نے جسم اپنا بیچا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم تو مجبور ہیں. مجبور آپ کس چیز کے ہیں؟ اسی چیز کے ہیں نا کہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, آپ کو اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے, آپ ہارے ہوئے تھے, آپ کو جتوایا گیا. تو پھر اب آپ نے تو بیسک فیور ہی غلط لی, آپ نے تو بیسک چیز ہی غلط لی. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں مجبور ہیں. مجبور کس بات کے؟ آج آپ ریزائن کر دیں, آپ چھوڑ دیں یہ سیٹ, ابھی بھی وقت ہے, آپ چھوڑ دیں سیٹیں تو آپ کی جانی ہیں. عدالتوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ انہوں نے حلف پر چلنا ہے, انہوں نے آئین پر چلنا ہے, انہوں نے قانون پہ چلنا ہے, اور انہوں نے یہ چیز نہیں کرنی جو چیز بہت سی ہائی کورٹس کے اندر ججز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کریں گے. دیکھیں اب آج جو چیز ہوئی ہے, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا, اس لیے کہ عدالت نے چار چیزیں بہت اہم کہہ دی ہیں. پہلا, عدالت نے کہا ہے کہ جو اس عدالت کے سامنے آئے گا اس سے حلف لیا جائے گا, اور قرآن مجید پر حلف لیا جائے گا. ویسے قرآن مجید پہ حلف ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ ججز تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار کیسے کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ کے لیے اپنے ایمان بیچ دے, یہ اپنا سب کچھ بیچ دیں گے. یہ ان کے لیے ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کوئی ان کو فکر ہوتی, ان کو اللہ سے کو ڈر ہوتا تو اللہ کے نام جس عمارت کے اوپر لکھے ہوئے, اللہ کے ان ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ حلف اٹھاتے. یہ اس چیز پہ ان کا ضمیر گوارا کرتا کہ ہم جو جعلی مینڈیٹ سے جیت کے آئے ہیں, ہم ہارے ہوئے ہیں, ہمیں جتوا دیا گیا, اللہ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. اگر ایمان ان کے لیے میٹر کرتا, دین اسلام ان کے لیے میٹر کرتا, تو یہ چیز کر رہے ہوتے. ان کے نزدیک ایمان میٹر نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آ کر قرآن مجید پر حلف دے دیں گے, لیکن یہ بہت خوفناک ہوگا, کیونکہ اللہ کا پھر ایک نظام ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل اور چھوٹ دیتا ہے, لیکن اگر یہ بھری عدالت میں آ کر قرآن مجید پر حلف دیں گے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ ہاں ہم درست طریقے سے جیت کے آئے ہیں, تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ تو جو ان کے ساتھ کرے گا سو کرے گا. یہ جج بھی, کیونکہ بہت چیزیں ہیں جو ججز نے مانگی ہیں, انہی سے پتہ چل جائے گا, کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. پہلے پتہ ان کی رپورٹ آ چکی ہے اور پتہ چل چکا ہے. تو پھر دوسرا, ججز نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ بہت 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 اہم ہے. پاکستان کے نظام پر ان ججز کو بھی اعتماد نہیں رہا. انہیں بھی پتہ ہے کہ نادرا ہو وہ آپ دیکھ لیں, نیب ہو وہ آپ دیکھ لیں. یہ نیب کا میٹر نہیں ہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ نیب آپ دیکھ لینا. نیب نے کوئی چور ڈاکو لٹیرا چھوڑا ہے جس کو نیب نے کلین چٹ نہ دلوائی ہو, جس کو نیب نے جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے اپنے کردار ادا نہ کیا ہو. تو اسی لیے انہیں پتہ ہے عدالتوں کو کہ نہ نادرا سے اس کا فرینسک کون ہے, نہ کسی اور پاکستان کے ادارے سے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا پورا نظام یرغمال بن چکا ہے. پاکستان کا پورا نظام اعلی کار بنا ہوا ہے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کا, ان کو مسلط رکھنے کے لیے اور اس ملک میں آئین کی پامالی کے لیے پورا نظام اس وقت لگا ہوا ہے. تو عدالت نے جو دوسرا اندیا دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جناب فرینسک جو ہے وہ آپ بیرون ملک سے کرا سکتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا, عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ جو فرینسک ہے وہ باہر سے کرائیں گے, اور جو جھوٹا ثابت ہوگا
اس جھوٹے کو جیل بھیجا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مثال سیٹ ہو گئی تو یہ پورے پاکستان میں ایک ماحول بن جائے گا, ٹیمپرامنٹ بن جائے گا, ایک پورا ایک ماحول بن جائے گا. اور اللہ کرے گا کہ سارے جج تو ایسے نہیں ہیں, اکثریت ہے لیکن چند ایک اچھے بھی ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6-7 ججز ہیں, تو ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ ٹریبیونل یا بطور ٹریبیونل وہ نوٹیفائی ہو جائیں وہ ججز, شاہد کریم صاحب اور دیگر جن کا نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے, راہیل کامران صاحب اور ان کے نام جو دیے ہیں, اگر یہ ہو جاتے ہیں تو پھر کمال ہے, پھر وہ بھی یہی کریں گے جو طارق محمود جہانگیری سب کر رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ اور جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی لمبی تاریخیں نہیں دی جائیں گی. اگر یہ الیکشن کمیشن سمجھ رہا ہے کہ یہ 5 سال کیس چلے گا تو بالکل نہیں چلے گا. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ آج الیکشن کمیشن اور نون لیگ نے فارم 45 اور ریکارڈ جمع نہیں کرایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے فارم 45 اور انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کرایا, نہ نون لیگ والوں نے نہ ہی الیکشن کمیشن نے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں نے, علی بخاری ہوں, عامر مغل ہوں, شعیب شاہین ہوں, ان تینوں نے تمام جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ انہوں نے ریکارڈ پر رکھ دیا, عدالت کو دے دیا ہے. پھر اے ڈی سی جی جو نہیں آ رہے, آر او تھے ایک حلقے کے, وہ نہیں آ رہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ای ایم ایس کا سوال اس عدالت کے سامنے آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا کروڑوں روپے اس قوم کے لگا کے, اور وہ بھی دیکھ لیں ذرا, آپ ذرا اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیکہ کس کو دیا گیا تھا, کس کو نوازا گیا تھا. وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو وہ ریزلٹ دے دیں گے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ تو تھا نہیں, وہ ریزلٹ کیسے دیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا, جو آر اوز تھے, ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پولنگ اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے تصویر بنانی تھی اس ایپ کو کھول کے اس میں. اور اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, یہ بات مجھے پتہ نہیں یاسر گیلانی صاحب نے بتائی تھی یا کس نے بتائی تھی, کہ اس میں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو اس میں وہ تصویر بن گئی ہے. اب ای ایم ایس میں وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, وہ تصویر چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کھل گیا ہے. پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ طارق فضل چودھری کو میں نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا کہ میں ٹی وی پہ حلف نہیں دوں گا کہ میں فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں, میں حلف دوں گا عدالت جا کر. آج عدالت تو آئی نہیں ہے. اب شعیب شاہین صاحب نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ آ جائیں یہاں پہ فیصل مسجد آپ آئیں, وہاں آپ آ کے, میں بھی آتا ہوں, آپ بھی ہیں, قرآن مجید لے کے حلف دیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہے. ایک اور جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ اب آگے بتا دوں, اور وہ پوائنٹ ہے کہ جو یہ الیکشن ٹریبیونل نے کہا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہ فارم 45, 46 اور 47 ان کی جو مصدقہ سرٹیفائیڈ کاپیز دیں گے, ساتھ بیان حلفی دینے. بیان حلفی کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا. مین چیز, کیونکہ بیان حلفی جب جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز ہیں, اس کے نتائج ہیں, اس کے نتائج بہت سنگین ہیں. یہ عہدوں سے جائیں گے, جیلوں میں جائیں گے, اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ عدالت اگر بلا لینا, یعنی ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان کو تو ہائی کورٹ نہیں بلا سکتی کہ قاضی صاحب آپ آگے حلف دیں کہ آپ نے جو آر اوز کو بحال کیا تھا یا بیوروکریٹس کو, تو آپ نے یہ درست کام کیا تھا. کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نون لیگ کے سارے بیوروکریٹس تھے, ان کے گھر کے غلام ہیں, اور الیکشن کمیشن اور نون لیگ نے مل کے بیوروکریٹس لگائے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دھاندلی کریں گے. ظاہر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو طلب کر نہیں سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن وہ سکندر سلطان راجہ کو طلب کر سکتے ہیں, وہ ان سے حلف لے سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جائے گا معاملہ اس طرف, یہ جائے گا انہی کی طرف جائے گا راستہ, یہ سارا معاملہ اسی طرف جائے گا. اس کے بعد طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا جب مصدقہ کاپیاں آ جائیں گی تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سرٹیفائیڈ کاپیز جب الیکشن کمیشن دے گا تو اس کی اہمیت ہوگی. جو پھر شعیب شاہین صاحب وغیرہ نے کہا کہ جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہوگا, کاپیوں سے وہ جانچنا ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل بھی ہم منگوا لیں گے, ابھی صرف ہم نے کاپیز منگوائی ہیں, اصل بھی منگوا لیں گے. انہوں نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ درخواست دے اور اعتراض دائر کرے, ہم نے سب کو سننا ہے. اگر یہ ریکارڈ رکھیں گے, جو چیزیں آپ کو لگتا ہے غلط ہیں آپ بتائیں گے, ہم ان کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مصدقہ ان کی نقول آنے دیں, پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. الیکشن سے متعلقہ مصدقہ کاپیاں مانگی ہیں, ساتھ بیان حلفی بھی دیں. اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو نتائج بھگتنے ہوں گے. یہ ہائی کورٹ ہے, سول کورٹ نہیں ہے. یا ایسے نہیں کہ جس کا جو مرضی آئے وہ ریکارڈ دے اور چلا جائے. ایک فری کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہیں, وہ جیتے ہوئے, دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے سرٹیفائیڈ کاپیز اور بیان حلفی آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں کون سچ بول رہا ہے. اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو وہ جیل جائے گا. فورینسک کے لیے پاکستان اور بیرون ملک بھیج سکتے ہیں. NA48 کے ریٹرننگ افسران کی طرف سے کون آیا پوچھا گیا, بتایا کہ کوئی نہیں آیا. تو کہا گیا کہ جو نہیں آئے ان کے ڈیلی جنگ, ڈیلی ڈان, دی نیوز, PTV ریڈیو پر اشتہار جاری کریں.
ریٹرننگ افسران کو حتمی وارننگ ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر نہیں آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے. الیکشن ٹریبیونل کے نوٹسز پوچھا گیا کہ فریقین کو کم وصول ہوئے, یہ بھی انہوں نے رجسٹرار آفس سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کیوں نہیں آئے, اگر کیا ان کو نوٹس نہیں ہوا تھا تو پھر کیوں نہیں آئے. اگر جواب جمع نہ کرایا تو اس کے بھی اثرات ہوں گے جو قانون میں درج ہے. یہاں پر جو بھی بیان ہوگا اس سے پہلے قرآن مجید پر حلف ہوگا, گواہی لی جائے گی. خدا کو بھی تو انہوں نے جان دینی ہے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم لوکل کمیشن قائم کریں گے, وہ معاملات دیکھے گا. تو انہوں نے کہا طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہ ہاں ہر فارم پر دستخط موجود ہیں, تو پھر گڑبڑ کیسے ہوئی. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ تمام امیدواروں کی موجودگی میں یہ شواہد ریکارڈ ہوتے ہیں. اصل فارم 45 دیا جاتا ہے, وہ الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسر کو دیا جاتا ہے. فارم 45 تو سب امیدواروں کے پاس موجود ہیں. یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کا کہنا تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ آپ حلف اٹھا کر بتائیں گے کہ کس کا فارم 45 صحیح ہے اور کس کا غلط ہے. الیکشن کمیشن کے انہوں نے حکام کو کہا ہے, اور جس نے غلط بیانی کی اس کے خلاف 193 کے تحت کارروائی ہوگی. اگلے ہفتے تک سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جعلی مینڈیٹ کی جو قالین ہے ان کے پاؤں تلے سے جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. ججز کو سارا پتا ہے کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, ان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا, اور اسی وجہ سے ہی جو ملک کے اندر خرابی ہے, جو تباہی ہے, جو بربادی ہے اس ملک کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرح بڑھتا ہے. لیکن یہ تو جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, جانا تو انہوں نے ہے, فرق تو انہوں نے ہونا ہے. جلدی ہوتے ہیں, مہینے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں, بس یہ ٹائم کا دیکھنا ہے. باقی یہ طے ہے. بہت زبردست خبر ہے, بہت زبردست خبر ہے. اور یہ بات پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے اوپر جب 2-3 فیصلے آ جائیں گے پھر ماحول بن جائے گا. اور یہ جو 2-3 حلقوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی پھر اسی پیٹرن پہ سارے حلقے باقی بھی چلیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.